ہمیں جو ہے ناظرین یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایشوز کیا ہیں، مین ایشو کیا ہے، اور اگر کوئی پیارا آپ کا خدا نخواستہ نشے کی بیماری میں ہے، شراب کی بیماری میں ہے، اور ہم ایشو سے اپنی نظر ہٹا لیں اور نان ایشوز کی طرف چلے جائیں، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس کو چھپانا شروع کر دیں، بات کو انڈر دا کارپٹ کر دیں، تو اس سے مسئلہ حل ہوگا یا مسئلہ اور بھی پیچیدہ اور خراب ہو جائے گا۔ اجازت بات یہ ہے کہ جب اتنا برا واقعہ ہو جاتا ہے ہمارے گھر میں کہ کوئی ہمارا گھر کا فرد نشے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کافی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ اس وعدے کے خلاف ہوتا ہے جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں ایک خاندان میں رہتے ہوئے۔ جیسے ماں باپ توقع رکھتے ہیں کہ ان کے بچے آگے چل کے بہترین زندگی گزاریں گے اور ان کو فخر دیں گے، ان کو اطمینان دیں گے، اور ان کی زندگی کو خدمت سے بہت اچھا بنائیں گے۔ اور کوئی بیوی جب اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اس کا بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا خامد جو ہے وہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، میری نگہبانی کرے گا، میری ضرورتیں پوری کرے گا، اور مجھے مشکلات سے بچائے گا اور میری حفاظت کرے گا۔ لیکن جب ایسا خامد شراب کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور رات گئے وہ مٹی کے ڈھیر کی طرح فرش پہ پڑا ہوتا ہے، اور بیوی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر اس وقت مجھے کوئی مصیبت آن پڑے تو یہ میرا خامد میرے لیے کوئی مدد نہیں کر سکے گا، تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف میں بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے اور غصہ بہت آتا ہے۔ اس کے بعد یہ چونکہ روزمرہ کا معمول بن جاتا ہے تو اپنے پیارے کی طرف دیکھ کے بہت ڈر لگتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ نشے کی بیماری میں بہت لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آپ کے اس شہر لاہور میں ہر روز 1 درجن لوگ نشے کی بیماری سے جان کھو دیتے ہیں، یعنی آل نائٹ پارٹیز میں ساری رات پارٹیز چلتی ہیں، مختلف خطرناک قسم کے نشے ہوتے ہیں، اور الگ صبح کوئی نہ کوئی اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے جسے پھر دل کے دورے کے نام پہ دفنا دیا جاتا ہے۔ بے چینی ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ اس کا کیا بنے گا، اور چونکہ ہمارے معاشرے میں اسے بیماری نہیں سمجھا جاتا، اسے بہت گندی بات یا گندی عادت سمجھا جاتا ہے، تو اس بات کی شیم بھی بہت ہوتی ہے کہ کسی کو کیسے بتائیں۔ اب اہل خانہ جن کو بے چینی ہے، غصہ ہے، ڈر ہے اور شیم ہے، ایسے میں وہ بہت سمٹ کر سکڑ کر رہ جاتے ہیں، وہ لوگوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر کسی سے ملے جلیں گے تو وہ بھی ہمارے گھر آئے گا، اور اگر ہمارے گھر آئے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندرونی حالات کیا ہیں۔ اس طرح وہ تمام ممکنہ مدد جو کہیں ان کو مل سکتی ہے اس مدد سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، اور ان کو ایک ڈیلوژن سا ہوتا ہے کہ یہ جو وعدہ جو کر رہا ہے تو یہ عنقریب نشہ چھوڑ دے گا۔ ہم کسی کھانسی کرنے والے سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ وعدہ کر رہا ہے تو کھانسی چھوڑ دے گا، یا ہم کسی بخار والے سے توقع نہیں رکھتے کہ وہ بخار اپنا اتار لے گا، یا ہم وامٹنگ والے کو یہ نہیں کہتے کہ تم وامٹنگ کرنے سے رک جاؤ۔ ایسے تمام لوگوں کو ہم علاج کی صلاح دیتے ہیں، لیکن نشے کے مریض کو ہم کبھی علاج کی صلاح نہیں دیتے، زیادہ تر ہم اسے کہتے ہیں کہ تم نشہ چھوڑ دو۔ یہ واحد بیماری ہے جس میں ہم ایسی کوئی امید لگاتے ہیں کسی مریض سے کہ وہ جی، خود ہی کرے۔ اور جب ہم اسے کہتے ہیں نشہ چھوڑ دو تو وہ کئی دفعہ کوشش بھی کرتا ہے، اور اس کوشش میں اس کو ناکامی ہوتی ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ، اور وہ اپنے اندر سے یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں اپنی ول پاور سے یا اپنی کوشش سے میں نشہ نہیں چھوڑ سکتا، اور گھر والے اسے نشہ چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس سے بہتر ہوگا کہ اہل خانہ اسے نشے میں مدد حاصل کرنے کے لیے کہیں، یعنی اس میں ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر پیدا کریں۔ اگر آپ کسی کو 2 آپشنز دیں جس میں سے ایک وہ ہو جس پر وہ عمل کر سکتا ہے تو یہ کوئی اچھی بات ہوگی، یہ آسانی ہوگی، لیکن اگر آپ اسے ایک ہی آپشن دیں جس پہ وہ عمل ہی نہیں کر سکتا تو آپ کے درمیان تعلقات کی خرابی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی نشے کی بیماری میں مبتلا ہے
اور آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ نشہ چھوڑ دے، تو آپ اسے ایک ایسا کام کہہ رہے ہیں جو ممکنہ طور پر وہ نہیں کر پایا، کیونکہ وہ پہلے ہی کوشش کر کے دیکھ چکا ہوتا ہے. لیکن آپ اسے مدد کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور مدد کے رستے آپ اسے بتا سکتے ہیں، مدد کے رستوں میں تعاون کر سکتے ہیں. یعنی آپ ایک لائحہ عمل بنا لیں، ایک اصول بنا لیں کہ آپ اپنے مریض کی مدد صرف ایک معاملے میں کریں گے، اور وہ ہے نشے سے نجات کا معاملہ. آپ اس کے ساتھ کاؤنسلر پہ جا سکتے ہیں، آپ سے وہ جو مدد مانگیں علاج کے حوالے سے آپ وہ مدد مہیا کر سکتے ہیں. لیکن آپ اسے کوئی لالچ نہ دیں، اور آپ اسے کوئی ممکنہ سزا کا خوف نہ دلائیں، آپ اسے دھمکی نہ دیں، آپ اسے برا بلا نہ کہیں، اور آپ اسے ایسے لوگوں سے مقابلہ کر کے چھوٹا ہونے کا احساس نہ دلائیں کہ جنہوں نے بچپن اس کے ساتھ گزارا تھا اور اب وہ زندگی میں آگے بڑھ گئے ہیں. آپ اپنے اس رشتے کو توڑنے کی دھمکی بھی نہ دیں، اپنے رشتے کو پوری طرح سے محسوس کرتے رہیں، اور اس رشتے کے تقاضے کے مطابق اس بیماری سے نکلنے کے لیے اس کو راہ دکھاتے رہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ آپ نشے کی بیماری پہ تبادلہ خیالات کریں، اور تبادلہ خیالات کرنے سے پہلے اپنی معلومات بڑھائیں تاکہ آپ اپنے مریض سے فیکچول بات کر سکیں. اور جب وہ علاج پہ آمادہ ہو یا مدد پہ آمادہ ہو تو اسے مدد مہیا کریں، کیونکہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ مدد جو ہے بہت آسان اور کارآمد ہوتی جا رہی ہے. مثال کے طور پر ہمیشہ سے نشے سے نجات کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز جانا پڑتا تھا، اب ایسا ضروری نہیں ہے. اب ریہیبلیٹیشن سینٹر جا کے رہنا ضروری نہیں ہے. آپ جاتے ہیں، آپ بات چیت کر کے واپس آتے ہیں، آپ ہوم ورک لے کے آتے ہیں، آپ کچھ پروگرس دکھاتے ہیں، آپ پھر جا کے آگے بات کرتے ہیں، آگے ممکنہ جو صلاح آپ کو ملتی ہے اس پہ آپ عمل کرتے ہیں، جو ڈویبل چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں آپ وہ کرتے ہیں. کیونکہ نشے کی بیماری میں جو بندہ مبتلا ہوتا ہے اس کی ایک ہی ترجیح رہ جاتی ہے، نشہ کرنا. اگر آپ اس کی زندگی میں اور چیزیں بھی ڈالنا شروع کریں اور ترجیحات کو بھی آگے بڑھانا شروع کریں اور نشے کی ترجیح کو تھوڑا تھوڑا پیچھے رکھ کے اور دوسری ترجیح کو آگے رکھ کے چلا جائے تو نشے کی بیماری سے نجات ممکن ہونے لگتی ہے. ایسا کرنے کے لیے اب آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ریہیبلیٹیشن سینٹر جانا ہی نہ پڑے. آپ اسکائپ پہ کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں، آپ ٹیلی فون پہ کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں. اگر آپ کو ابھی سامنے آتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے تو آپ سامنے آئے بغیر آپ مدد لے سکتے ہیں. آپ ای میل لکھ سکتے ہیں، اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں. تو پیشہ ورانہ طور پر اب نشے کی بیماری میں مدد نہ حاصل کرنے کا کوئی جواز نہیں رہا، کیونکہ جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں وہ اتنے بہتر ہو گئے ہیں کہ آپ سامنے آ کے بھی بات کر سکتے ہیں، آپ دور سے بھی بات کر سکتے ہیں، آپ نزدیک آ کے بھی بات کر سکتے ہیں. تو ایسے تمام حالات میں جب کہ مدد سے آپ کی زندگی اور آپ کے پورے خاندان کی زندگی ایک بہتر شکل اختیار کر سکتی ہے. تو شروع میں اگر آپ سامنے آتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں تو سامنے آئے بغیر علاج شروع کر دیجئے. جب آپ کو ہمت ہو، کریج ہو اور فائدہ ہو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس بیماری سے آپ نکل جائیں گے اور یہ ماضی کا قصہ بن جائے گی بیماری، تو پھر آپ سامنے آ کے بہتر سے بہتر مدد حاصل کر سکتے ہیں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.